بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون وأنتم تنظرون ثم بعثناكم ثم بعثناكم من بعد موتكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. لعلكم تشكرون. اور اذ جب قلتم کہا کس نے؟ تم نے. یہ تم کا معنی آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اس میں تم موجود ہے جو کہ بتا رہا ہے کہ یہ جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے. قلتم تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ. اس کا اب تو اردو میں بھی استعمال ہونے لگ گیا ہے. یہ کسی عربی میں کسی کو بلانے کے لیے یا استعمال کیا جاتا ہے، اس کے بعد نام لیا جاتا ہے. تو یا موسیٰ اے موسیٰ. لن نؤمن، لن ہرگز نہیں، لا اور لن یہ ایک ہی معنی میں آتے ہیں، لیکن یہ جو لن ہے یہ زیادہ تاکید والا معنی رکھتا ہے. اس میں ہم معنی کریں گے ہرگز نہیں. ویسے لا کا ہم کرتے ہیں کہ نہیں، اور جب یہ لن آ جائے تو ہم کہیں گے ہرگز نہیں. نؤمن ایمان لائیں گے. کون؟ ہم. یہ ہم کا معنی کہاں سے کریں شریف صاحب؟ ہاں جی، یہ ایمان، ایمان اردو کا لفظ ہے کہ نہیں؟ ایمان، امن، ایمان یہ اردو کے الفاظ ہیں. تو نؤمنا یہ صیغہ ہے آمنا یؤمن ایمانا، ٹھیک ہے. تو یہ نؤمنا یہ مضارع کا صیغہ ہے، یعنی پریزنٹ اور فیوچر کے لیے یہ صیغہ استعمال ہوتا ہے. اس کو مضارع کہتے ہیں. ایک ماضی کا صیغہ ہوتا ہے، ایک مضارع کا صیغہ ہوتا ہے عربی میں. جو ماضی کا ہوتا ہے وہ تو پاسٹ کے لیے، اور مضارع پریزنٹ اور فیوچر کے لیے استعمال ہوتا ہے، حال اور مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ جو مضارع کا صیغہ ہے اس کے شروع میں نون آ رہا ہے. کبھی الف آتا ہے، کبھی یا آتا ہے، کبھی نون آتا ہے، کبھی تا آتا ہے. تا آتا ہے تو آپ کو تو پتہ ہے، تا شروع میں آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ حاضر کا ہوتا ہے، یعنی سامنے مردوں سے کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے. اب جب یا آ جائے تو ہم کیا معنی کرتے ہیں؟ یا آ جائے شروع میں تو ہم کیا معنی کرتے ہیں؟ غائب کا، غائب کا معنی کرتے ہیں نا، کہ وہ سامنے حاضر نہیں ہے، جس کی بات ہو رہی ہے وہ حاضر نہیں ہے، وہ غائب کا ہم معنی کر رہے ہوتے ہیں. جب شروع میں یا آ جائے، تا آ جائے تو سامنے حاضر ہے جس کی بات کی جا رہی ہے. یا آ جائے غائب کی بات ہوتی ہے. اب نون آ گیا ہے، اس سے مراد ہم ہوتے ہیں. ہم. یہی الف ہو جائے لن اؤمنا ہو جائے تو پھر کیا معنی ہوگا؟ کہ میں ایمان نہیں لاتا. تو یہ اب نؤمنا ہو گیا، اس سے معنی ہوگا ہم. ٹھیک ہے. ابھی نون آیا ہے، اس کو یاد رکھ لیں کہ نون آخر میں نہ آ جائے تو بھی ہم کا معنی ہوتا ہے. ہم کا معنی ہوتا ہے نا، وہ ماضی کے صیغے میں ہوتا ہے. یہ مضارع میں شروع میں نون آتا ہے، ماضی میں آخر میں نہ آ جاتا ہے، اور مضارع میں شروع میں نون آ جاتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بار بار آئیں گی، یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. لن نؤمنا ہرگز ایمان نہیں لائیں گے ہم، ہرگز ایمان نہیں لائیں گے ہم. یہ جو میں نے بات بتائی ہے نون والی، یہ کس کس کو سمجھ نہیں آئی؟ کس کس کو سمجھ نہیں آئی؟ ساروں کو سمجھ آئی؟ نہیں آئی؟ کسی کو بھی سمجھ نہیں آئی سوائے عامر صاحب کے؟ ایسے ہی ہے کیوں اشفیق صاحب؟ یہ جو نون ہے نا، نون نا آ جاتا ہے تب بھی ہم کا معنی کرتے ہیں کہ نہیں؟ کئی جگہ پہ قل نا، قل نا آیا نا، یہ جو نا ہوتا ہے ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم نے کہا.
یہ ہم کا معنی ہم کرتے ہیں. اسی طرح شروع میں نون آ جائے تب بھی ہم کا معنی ہو. بس سادی بات یہ یاد ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں بھی شروع میں نون آ رہا ہے نا, آگے تھوڑا سا دیکھیں 2 لفظ چھوڑ کے پھر آگے آ رہا ہے نر اللہ, یہ بھی نون آ رہا ہے, اس میں بھی ہم کا معنی ہوگا. ٹھیک ہے. یہ نون آتا جائے گا, میں بار بار آپ کو یاد کراؤں گا, یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. لن نؤمن, ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے, لکا آپ پر, یہ حاضر کی ضمیر ہے, کا کما کم, کا ایک مرد سامنے جب ہو, کما 2 مرد سامنے جب ہوں, اور کم جب بہت سارے مرد سامنے ہوں. لکا آپ پر, یعنی موسیٰ علیہ السلام سے بات کر رہے ہیں نا. وَإِذْ قُلْتُمْ, اور جب تم نے کہا, یہ کس سے خطاب چل رہا ہے پیچھے سارا, بنی اسرائیل سے بات چل رہی ہے نا. اللہ رب العزت بنی اسرائیل کو کہیں پر سرزنش کر رہے ہیں, کہیں پر نعمتیں یاد کرا رہے ہیں, کہیں پر ان کے اوپر آنے والے عذابوں کا ذکر کر رہے ہیں. تو ان باتوں میں سے ایک بات, وَإِذْ قُلْتُمْ, اور جب تم نے کہا, مراد کون ہے؟ بنی اسرائیل. اللہ رب العزت بنی اسرائیل کو خطاب کر رہے ہیں کہ جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے, لن نؤمن لک, ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے, حتی حتی الامکان, حتی المقدور, حتیٰ کہ استعمال ہوتے ہیں اردو میں کہ نہیں, حتیٰ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یہاں تک کہ, یہاں تک کہ نر اللہ, نرا رؤیت ہلال کمیٹی آ جائے گی نا. ابھی بڑی عید پر, چھوٹی عید پر, محرم میں یاد آ جاتے ہیں, باقی بھول لیتے ہیں, پورے سال میں اس کی ضرورت ہوتی ہے رؤیت ہلال کمیٹی کی. تو رؤیت کس کو کہتے ہیں؟ دیکھنے کو. تو اسی سے ہے نرا. ٹھیک ہے. نر اللہ. اب یہ نون جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ اس میں ہم کا معنی ہے. نون شروع میں آ گیا نا دوبارہ, اس سے مراد یہ ہے کہ ہم کا معنی ہے. اب رؤیت کہتے ہیں دیکھنے کو, نون بتا رہا ہے ہم کا معنی, تو ہم کیا معنی کریں گے؟ ہاں جی, یہاں تک کہ نارا, ہم دیکھ لیں, اللہ, اللہ کو. صحیح. حتیٰ کہ نرا, ہم دیکھ لیں, اللہ, اللہ کو, جہرتن, جہری نماز, آمین بالجہر کہتے ہیں نا اردو میں استعمال. جہر کس کو کہتے ہیں؟ جو واضح ہوتی ہے, کھلی ہوتی ہے, اونچی ہوتی ہے. جہرتن, کھلم کھلا. ہم اس کا کیا معنی کریں گے؟ کھلم کھلا. یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو جہرتن, کھلم کھلا. فَأَخَذَتْكُمْ, تو اخذت پکڑ لیا, اخذت پکڑ لیا, اخذ مواخذہ, ماخوذ, یہ ہم بار بار ترجمے کرتے آ رہے ہیں. فَأَخَذَتْ, تو پکڑ لیا. میرے ساتھ آج نہیں چل رہے. آج لگتا ہے کہ نیندیں پوری نہیں ہوئی, 5 منٹ نماز پیچھے ہو گئی, نماز پیچھے ہوتی جا رہی ہے. تو اخذت پکڑ لیا, اخذت پکڑ لیا, کم تمہیں. آپ کو میرے خیال ہے مغالطہ یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو اخذت تو سمجھ جا کہ یہ جو تا آ رہی ہے یہ کیا ہے, یہ پریشان کر رہی ہے. اخذت میں یہ جو تا آ رہی ہے یہ پریشان کر رہی ہے. لگتا ہے کہ بھئی اخذ کا معنی تو ٹھیک ہے بھائی, پکڑنا ہوتا ہے, تو یہ تا کہاں سے آ گئی؟ تو یہ تا اس لیے آئی ہے کہ آگے الصاعقہ, الصاعقۃ, آگے دیکھیں ذرا اپنے قرآنوں میں الصاعقۃ ہے نا, یہ جو تو آ رہی ہے آخر میں یہ کیا بتا رہی ہے؟ مؤنث کیا ہے. بتایا تھا جب بھی گولتا آئے گی تو کیا مراد ہوتی ہے؟ مؤنث. تو اگر یہی مذکر ہوتا تو اخذا ہوتا. اب یہ جو الصاعقۃ یہ مؤنث آ رہی ہے تو پکڑا کس نے ہے؟ الصاعقہ نے پکڑا ہے. تو وہ چونکہ الصاعقہ مؤنث ہے اس لیے تا آ گئی, کہ مؤنث کے لیے تا آ جاتی ہے, تا ساکن آ جاتی ہے ماضی کے صیغے میں. تو یہ ماضی کا صیغہ ہے. فَأَخَذَتْ, تو پکڑ لیا, اور یہی اگر مذکر ہوتا تو فَأَخَذَ, فَأَخَذَتْ, تو پکڑ لیا, کم تمہیں, الصَّاعِقَةُ, کڑک نے, وَأَنْتُمْ, اور تم, تنظرون, تم دیکھ رہے تھے, یعنی دیکھتے ہی دیکھتے تمہیں کڑک نے پکڑ لیا. سبحان اللہ. ثم بعثناکم, ثم پھر, بعثنا
بعثت مبعوث اٹھانا. بعثت کس کو کہتے ہیں؟ بھیجنے کو ویسے کہتے ہیں نا بعثت، لیکن یہاں پر ہم محاورے میں ترجمہ کریں گے بعثنا، ہم نے اٹھایا. بعثنا، یہ اب دیکھیں نا آ گئی نا آخر میں، تو اب اس میں بھی ہم کا معنی کرتے ہیں. اٹھایا ہم نے، بعثنا اٹھایا ہم نے، کم تمہیں، من ویسے سے، بعدی بعد، من بعدی اب ہم وہاں محاورہ کریں گے تو اس کے بعد، کس کے بعد؟ موتکم، تمہاری موت کے بعد، موتکم تمہاری موت کے بعد. یعنی جب کڑک نے پکڑا تو اس سے پتہ چلا کہ ان کو موت آ گئی، پھر اللہ رب العزت نے ان کو دوبارہ اٹھا دیا، زندہ کر دیا. لعلکم، تاکہ تم تشکرون، کون شکر ادا کریں؟ نہیں، یہاں پر ابھی ہم ترجمہ کر رہے ہیں، وہ جب تفسیر کریں گے تو پھر آپ بتائیں گے بنی سے، ابھی ہم ترجمہ کر رہے ہیں. تشکرون تم، جگہ جمع کا صیغہ ٹھیک ہے. یہ کیسے پتہ چلا جی شریف صاحب؟ نہیں، جمع کا صیغہ کیسے پتہ چلا؟ واو نون سے پتہ چلا. اب تم کا معنی ہم کہاں سے کر رہے ہیں؟ یہ شروع میں جو تا آ رہی ہے جس سے پتہ چل رہا ہے کہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. حاضر یعنی جو سامنے ہے. سبحان اللہ و بحمدہ. اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایمان ہرگز نہیں لائیں گے آپ پر. کیسی بدبخت قوم تھی کہ اپنے نبی کو اپنے سامنے مسلمان ہو جانے کے بعد کہیں کہ بھئی ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے. مسلمان ہی نہ ہو، کلمہ ہی نہ پڑھو موسیٰ علیہ السلام کا، جب پڑھ لیا ہے تو پھر یہ کیا بدبختی ہے کہ بھئی ہم ابھی ایمان نہیں لائیں گے. حتی ان اللہ جہرتاً، ہم یہاں تک کہ اللہ کو کھلم کھلا دیکھ لیں. تو پھر تمہیں الصاعقہ نے، کڑک نے پکڑ لیا، تم دیکھ رہے تھے. سورہ اعراف میں رب تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر کیا ہے، آیت نمبر 155، اگر آپ سارے بھی نکال لیں. 155 نمبر آیت، سورہ اعراف 9واں پارہ. جی، جس نے نکال لیا صفحہ نمبر بھی بتا دیں آپ کے مصاحف میں. 154 نمبر پیج نکال لیجئے، آیت نمبر 155. واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، موسیٰ علیہ السلام نے 70 بندے چن لیے ہماری ملاقات کے لیے. جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ بھئی ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو کھلم کھلا دیکھ لیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے 70 لوگ اختیار کیے. سبحان اللہ. اب جب 70 لوگوں کی ملاقات کے لیے اللہ رب العزت کے پاس کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوتی تھی، موسیٰ علیہ السلام کلام کرتے تھے اللہ رب العزت سے. انہوں نے کہا ہم نہیں مانیں گے جب تک ہم خود نہ دیکھ لیں. تو جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا فلما اخذتهم الرجفہ، پھر زلزلے نے پکڑ لیا. ابھی سورہ بقرہ میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ صاعقہ نے، کڑک نے پکڑ لیا. تو پتہ چلا زلزلہ اور کڑک دونوں ہی اکٹھے آئے. قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل واياي. اب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی جب یہ سارے بے ہوش ہو گئے. ابھی سورہ بقرہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں رب تعالیٰ نے اختصار سے بات کی کہ ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا موت کے بعد. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ بے ہوشی تھی. کیا کہا کہ یہ بے ہوش کرنا مراد ہے، موت مراد نہیں ہے. یہ بات درست نہیں ہے. اللہ رب العزت جو بات بتائی ہے ہمیں اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ نے انہیں موت دے دی. وہ سب مر گئے تھے، وہ 70 جو آدمی تھے وہ سب کے سب مر چکے تھے. پھر اللہ رب العزت نے انہیں زندگی دی. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی، اے اللہ اگر آپ چاہیں تو آپ ان سب کو بھی ہلاک کر دیں، مجھے بھی. اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کہ بعض بیوقوفوں کی حرکت کی وجہ سے اللہ آپ ہم سب کو ہلاک کر دیں گے. ایسا نہ کرے. انہی اللہ فتنہ، تو کہ آپ کی آزمائش ہے. تضل بہا من تشاء، آپ اس کے آزمائش کے ذریعے جسے چاہیں گمراہ کر دیں. وتہدی من تشاء، اور جسے چاہیں آپ ہدایت عطا کر دیں. انت ولینا فاغفر لنا، آپ ہمارے ولی ہیں، کارساز ہیں، دوست ہیں، ہمیں بخش دیجئے، ہم پر رحم کیجئے
اور آپ تو بہترین بخشنے والوں میں سے بہترین ہیں۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے بھلائی لکھ دے، اللہ ہم آپ کی طرف پلٹتے ہیں، آپ کی طرف ہدایت پاتے ہیں۔ قال عذابی اصیب بہ من اشاء، رب تعالیٰ کے اٹل فیصلے ہوتے ہیں، انبیاء کی دعاؤں سے بھی بس اوقات عذاب نہیں ٹلا کرتے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرا عذاب جسے میں چاہوں گا اسے ضرور پہنچے گا، لیکن یاد رکھو وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری جو رحمت ہے وہ ہر چیز سے زیادہ وسعت والی، میری رحمت بہت وسعت والی ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور یہ رحمت جس کے بغیر بندہ جنت نہیں جا سکتا، یہ کس کے لیے ہے؟ فَسَأَكْتُبُهَا، میں اس کو لکھوں گا، لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، ان کے لیے جو تقوی والے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اللہ سے ڈرنے والے اور زکوٰۃ ادا کرنے والے، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور اللہ کی آیات پر ایمان رکھنے والے۔ تو اس کا تفصیلی طور پر رب تعالیٰ نے سورہ اعراف میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا بھی ذکر کیا ہے کہ جب انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہم ایمان تب لائیں گے کہ آپ کی اللہ سے واقعی ملاقات ہوتی ہے، تو اس پر پھر موسیٰ علیہ السلام 70 لوگوں کو لے کر کے گئے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے زلزلے نے اور کڑک نے انہیں پکڑ لیا اور وہ وہیں پر ہلاک ہو گئے، مر گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کو دوبارہ زندہ کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ رب سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر منوان ایمان بھی رکھنے کی، عمل بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں روز محشر اپنا دیدار کرے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، ان آیات کو سامنے رکھ کے بعض لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ اللہ رب العزت کو دیکھا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ بات ضرور ہے کہ انسانی آنکھ اس دنیا میں رب تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتی، لیکن وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، قیامت کے روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اس دن اللہ رب العزت ہمیں اپنا دیدار کرائے۔ احادیث میں آتا ہے فجر اور عصر کو مسجد میں جو آ کر کے باجماعت نماز ادا کرنے والے ہیں، ان کو اللہ رب العزت کا فجر اور عصر کے ٹائم دیدار نصیب ہوگا، اور جنت میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ اللہ کا دیدار ہے، وہ اللہ کا دیدار ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، ہر قسم کی نعمت سامنے ہوگی، اور جو وفیہا ما تشتہی الانفس، جو جی میں چاہے گا سامنے حاضر ہوگا، ہر چیز مل جائے گی۔ اس وقت رب تعالیٰ اہل جنت سے پوچھیں بھائی مزید کچھ چاہیے؟ کہیں گے اللہ جی سب کچھ دے دیا، اس کے بعد اب کیا چاہیے؟ تب اللہ رب العزت اپنا پردہ ہٹائیں گے، اپنا دیدار کرائیں گے، اور جنتی رب کو دیکھتے رہیں گے اور دیکھتے ہی چلے جائیں گے، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں شامل کرے۔ تو جب وہ ان کو اللہ رب العزت کا دیدار کرتے رہیں گے تو اہل جنت کہیں گے کہ اللہ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، بس آپ کا دیدار ہی کرتے رہیں۔ تو یہ جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں جنت میں صبح و شام اپنا دیدار کروائے، اور ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے زندگی میں کہ اللہ کا دیدار ہم کر سکیں، اور اللہ رب العزت اس موت کے بعد جب ہمیں زندہ کرے تو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے، اور اس زندگی میں بھی اللہ رب العزت ہمیں شکر گزار بنائے، شاکر بنائے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔